تو صرف پھر اس طرح کا بیان دے کے جیسے بی بی نے فرمایا کہ ڈی چوک پر مجھے اکیلا چھوڑ دیا گیا، تو کیا بی بی کے اس بیان سے کوئی اختلافات، وہ کیا مطلب اختلافات پیدا کرنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں، میرا خیال نہیں ہے کہ وہ اختلافات پیدا کرنا چاہتی ہیں. وہ جس وقت گولیاں چل رہی تھی، ورکر بھاگ رہے تھے، تو یہ چیخ چیخ کے علی امین خان کو کہہ رہی تھی کہ ورکروں کو روکیں. میرا خیال ہے ان کے اشارہ ان ورکرز کی طرف ہیں جو گولیوں کی وجہ سے جو ہیں اپنی جان بچانے کے لیے بھاگے. باقی قیادت جو ہیں کے پی کے وزراء عمر ایوب خان، علی امین خان جو ہیں، علی امین خان نے تو اپنی جان پہ کھیل کے اس کو گولیوں کی تڑتڑاہٹ میں اس گاڑی سے نکالا، دوسری گاڑی میں شفٹ کیا، اور پھر جس انداز میں جس طریقے سے یہ نکلے ہیں، وہ پوری داستان جو ہے وہ بڑی وشربا ہے. لیکن سر داستانیں الگ الگ آ رہی ہیں. عمر ایوب صاحب حامد میر صاحب کے شعب میں کچھ اور فرماتے ہیں، گنڈا پور صاحب کچھ اور کہتے ہیں، بشرا بی بی کچھ اور کہتی ہیں. تو کوئی اختلاف نہیں ہے عمر ایوب خان اور علی امین خان. اسٹیٹمنٹ میں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم 3 گھنٹے تک ڈی چوک کھڑے رہے، انہوں نے حامد میر صاحب کو کہا. یہ درست ہے. ٹھیک ہے، صحیح، آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک فرما رہے ہیں. ہاں بالکل. تو سر ابھی بشرا بی بی جو ہیں وہ کل 4 سدہ گئیں اور انہوں نے جو شہید تھے ان کی فیملی کو کروڑ روپے دیے. یہ کس کیپیسٹی میں انہوں نے دی؟ نہیں، پروونشل گورنمنٹ نے اناؤنسمنٹ کی تھی نا. نہیں، بشرا بی بی کی کیا کیپیسٹی تھی؟ وہ کیپیسٹی چونکہ گورنمنٹ بنی، اپنا عمران خان جو ہیں ان کے تو فیل بنی ہیں، تو عمران خان کی حکومت ہے کے پی میں، ان کی زوجہ گھر جاتی ہے. ٹھیک ہے. جس طرح نواز شریف کی جو حیثیت ہے، تنور چیک کر رہے تھے تو چونکہ ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ تھی، صحیح، تو اسی طرح جو ہیں بشرا بی بی بھی گئی ہیں اور بڑا ایک نیک کام کیا ہے کہ ورثاء کے ساتھ انہوں نے تعزیت کی. ٹھیک. سر ابھی یہ جو ایک بل کا ایشو چل رہا ہے، مولانا فضل الرحمان کا مدرسہ بل، اس پہ اگر مولانا صاحب پی ٹی آئی سے رابطہ کریں گے تو آپ لوگوں کا کیا سٹانس ہوگا؟ میرا خیال ہے رابطے کی ضرورت نہیں پڑے گی ان کو. اچھا. کیونکہ وہ بل جو ہیں وہ اس پہ اگری کر چکے ہیں. پیپل پارٹی، نون، جمعیت، یہ 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ ایک کنڈیشنلٹی تھی ان کی. ٹھیک ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو روکنے کے پیچھے وجہ شاید یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا کو پتہ لگ جائے کہ میں نے کروایا ہے. تو وہ سیاسی کریڈٹ کے لیے جو ہیں یہ شوشہ چھوڑا گیا ہے. صحیح. سر ابھی 9 مئی کا ایشو ہو گیا، 26 نومبر کا ہو گیا. جو ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں انہوں نے بھی گلہ کیا کہ جی پارٹی سے کوئی ملنے ہی نہیں آیا، یاسمین راشد صاحبہ سے بھی کوئی ملنے نہیں گیا. تو آپ لوگ اپنے جالوں کو یا جو آپ کے سیاسی قیدی ہیں ان کو اگر آپ اس طرح بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے تو یہ باقیوں پہ برا امپریشن جائے گا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، اور ہماری یہ کمزوری ہے اور قیادت کا فرض ہے کہ اس ایشو کو ایڈریس کریں. یہ بیچارے جیل میں پڑے ہیں، رول رہے ہیں. کم از کم دادرسی یہ تو ہو جائے گی نا کہ کسی نے ہمارا پوچھا. تو آپ کو لگتا ہے کہ جی مجھے لگتا ہے، بلکہ خان صاحب کے نوٹس میں لاؤں گا بھی یہ. صحیح. سر اب پی ٹی آئی کا اگلا کیا پلان ہوگا؟ سول نافرمانی ہوگی یا کوئی کارڈ جو ابھی رہتا ہے وہ ہوگا؟ کیا مطلب آپ کو لگتا ہے کہ کوئی صحیح پلان اب آگے ہونے جا رہا ہے؟ سول نافرمانی کا اندیا خان صاحب نے دیے ہیں. اب اس پہ ڈسکس کریں گے، پروز اینڈ کانس دیکھیں گے، کیا نقصانات ہیں، کیا فوائد ہیں. لیکن اگر خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے تو ہماری کمیٹیز جو ہیں اس کو جو ہے ڈسکس کر کے اس کے بعد کوئی ایک ویو ہے جو میں دے سکوں گا. اور مجھے ذاتی طور پہ یہ لگ رہا ہے کہ پشاور کے جلسے کے بعد یہ موٹیویشن ہماری جاری رہے گی اور ہم شاید خان کو نکالنے کے لیے اور اپنے ورکرز کی رہائی کے لیے ہمیں پھر احتجاج کے لیے نکلنا ہوگا، دوبارہ احتجاج کے، اور وہ بھی مڈ جنوری کے بعد ہی ممکن. اتنے بڑے کریک ڈاؤن کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے؟ تو کریک ڈاؤن کا یہ مطلب ہے کہ پھر تو اگر اس کریک ڈاؤن کو آپ مان لیں تو پھر تو پاکستان میں کوئی احتجاج آئندہ کرے گا ہی نہیں کہ گولی چلے گی. لیکن سر پھر لیڈرز بھی تو اس وقت موجود نہیں تھے نا، وہاں پہ ورکرز اکیلے تھے، اس وقت کوئی بھی نہیں تھا. 8 بجے کے بعد کسی کو نہیں دیکھا گیا، کسی لیڈر کی گاڑی وہاں پہ نہیں تھی. نہیں 8 بجے کے بعد تو بجلی نہیں تھی، انہیں بجلی بند کرتی تھی، تاریخی تھی. لیکن ورکرز کا یہ گلہ آیا کہ جی ہمیں تو کوئی انسٹرکشن ہی نہیں آ رہی تھی، کنٹینر کی لائٹیں بند ہو گئی تھیں، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. کنٹینر کو انہوں نے جلایا، بجلیاں ساری انہوں نے بند کی، تھاک کے گولیاں سنیپر نے چلائی. لیڈر سارے مینیز ایم پی ایز موجود تھے، اور علی امین خان تھے، عمر ایوب خان تھے، کے پی کے تقریباً سارے وزراء موجود تھے. لیکن ہم نے بیرسٹر گوہر کو نہیں دیکھا وہاں. بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ میرا خیال ہے پارٹی پالیسی تھی کہ چیئرمین صاحب جو ہیں وہ کیونکہ پارٹی کے سمبل ہیں اور وہ کوئی ایسے نامساعد حالات سے نہ گزریں تو ان کو جو ہیں یہ ریکمینڈ کیا گیا تھا کہ وہ ذرا اس سے پرہیز کریں. ٹھیک ہے سر. ابھی آپ لوگوں کا یہ 9 مئی کے مقدمات کا کیس بھی لگ گیا ہے سپریم کورٹ میں، کیا فیصلہ آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟
میرا خیال ہے کہ اب مقدموں کے فیصلے جو ہیں، آپ خود وکیل ہیں، آپ کو اچھی طرح ادراک ہے کہ اب آج کل کے حالات میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بینچ میں کون کون ہے. مقدمات کی میرٹ جو ہیں وہ اب اتنی کنسیڈریشن نہیں ہوتی ہیں. البتہ سپریم لیکن کورٹ سر معذرت پہلے بھی یہی دیکھا جاتا تھا کہ بینچ میں کون کون ہے. ابھی جو ہے سپریم کورٹ جو ری کنسٹیٹیوٹ ہوئی ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے تناظر میں، یہ پہلی دفعہ ہم دیکھیں گے کہ اون کس کروٹ بیٹھتا ہے. پاکستان کو ضرورت ہے انصاف کی. اگر انصاف بھی جس طرح بتدریج ہمارے معاشرے سے ختم ہو رہا ہے، اور اگر اس کا تدارک نہیں کیا گیا اور سپریم کورٹ پہ سب سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، تو اگر انصاف جو ہیں وہ ان حالات میں جس طرح یہ پامالی انسانی حقوق کی ہو رہی ہے، یہ قتل عام عین سپریم کورٹ کے سامنے کیا گیا، یہ لوگوں کی لاشیں گھروں کو جا رہی ہے، ملزم ریاست ہے، تو ان حالات میں سپریم کورٹ کی ڈیوٹی بہت زیادہ بڑھ تو جاتی ہے. سر اگر عدالت عظمیٰ سے آپ کو انصاف نہ ملا، خدا نہ خواستہ، تو کیا سپریم کورٹ کے باہر احتجاج ہو سکتا ہے؟ نہیں، اس سے احتجاج کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ کہنا کہ جی یہ طاقت جو ہیں، جو لوگ طاقت کے سرچشمے ہوتے ہیں، کامیابی ان کے پیر چومتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. اور یہ پاکستان ہے. آج جو طاقت کے سرچشمے بنے ہوئے ہیں، پل کی دیر لگتی ہیں، یا اللہ کی امرائے یا پھر پاکستان کی یہ جو انتہائی انسرٹن ہسٹری ہے سیاست کی، اور یہ سب پہ آوی رہی ہے، جرنیلوں پہ بھی رہی ہے، سیاستدانوں پہ بھی رہی ہے، تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے کہ کل کیا ہوگا. تو لہٰذا یہ کہنا کہ جی سپریم کورٹ، یہ ساری چیزیں خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہیں جب دباؤ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو دباؤ آپ کو کیا لگتا ہے کس کی طرف سے ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. ٹھیک ہو گیا. تو پھر اسٹیبلشمنٹ سے اگر مذاکرات کرنے ہیں تو آپ کا جو سوشل میڈیا ایکس ہینڈلر ہے وہ تو فل ٹائم اسٹیبلشمنٹ پہ ہی تنقید کر رہا ہے. اب میرا خیال ہے یہ اس حد تک جو ہے پارٹی کو فیصلہ کرنا ہوگا، کیونکہ یہ ہمارا بیانیہ کیا ہے، ہم کس حد تک تنقید کرنا چاہیے کسی پر بھی، اداروں پہ یا سیاستدانوں پہ، یہ تعین پارٹی نے کرنا ہوگا. اور سوشل میڈیا کو یا ہمارے جو سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں ان کو پارٹی کے پالیسی کو فالو کرنا ہوگا. تو سر فیوچر میں آپ بشرا بی بی، علیمہ بی بی، پارٹی کے لیڈرز، ان سب کو اگر ایک پیج پہ لے آئیں، اسٹیک ہولڈر سب ایک پیج پہ آ جائے، تو پھر پارٹی کا کیا فیوچر ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ ہماری پارٹی میں کوئی اتحاد کا ایشو ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ پارٹی جو ہے عمران خان ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا جتنے بھی ہیں، کوئی خان کے ساتھ یا خان کے کاز یا خان کے پالیسی یا خان کے احکامات کے ساتھ جو ہے تصادم اختیار نہیں کر سکتا ہے، نہ ان کے اہل خانہ نہ ان کے لیڈرز. تو لہٰذا خان جو ہیں وہ بیسیکلی پارٹی چلاتے ہیں، اور یہ ہمیشہ خان کے ہی فیصلے ہوتے ہیں. یہ جو بھی ہے، جو یہ فیلیور جو ہیں لیڈرشپ کو ایٹریبیوٹ ہوتی ہے، یہ ہو گیا لیڈرشپ نے یہ کر دیا، فیصلے وہ ہوتے ہیں جو خان صاحب اپروو کر کے پھر امپلیمنٹیشن کے لیے دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو